بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا واسعا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت پھر سے دی، یہ موقع دیا کہ ہم تمام یہاں پر جمع ہو سکے، اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکے، اپنے ایمان کو بڑھا سکے، حق کو پہچان سکے. الحمدللہ سورہ یاسین کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. تقریباً ہم نے لاسٹ ویک میں 17 آیات مکمل کر لی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک بستی والوں کا قصہ شروع ہو گیا تھا. تو اس میں ہم نے تقریباً یہاں تک دیکھا تھا کہ کس طرح سے بستی والے ہوتی ہے یہ قوم، جو کہ جس بستی کا ذکر یا نام قرآن میں نہیں لیا گیا، بس بتایا گیا ہے ان کو کہ بستی والے. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں نے حق کی دعوت دی ان لوگوں کو، تو وہ کس طرح سے انکار کرنے لگے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پہلے کہا کہ تم مطلب سب سے پہلا ان کا یہ تھا کہ تم بشر ہو ہم جیسے ہی، ہم کیسا تم پر ایمان لائے، اگر تم نبی یا رسول ہو تو کوئی الگ مخلوق سے کیوں نہیں آئے، انسان ہی میں سے کیوں اٹھائے گئے. پھر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. مطلب کسی بھی طرح سے بہرحال یہ بات تھی کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان آیتوں کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دوسرا مقصد بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، انہیں اطمینان دلانا کہ یہ جو کفار قریش آپ کے ساتھ اس وقت جو کر رہے ہیں سیم، یہی طریقہ جو ہے پہلی امت میں بھی گزر چکا ہے. پہلی امت کی قوم بھی اسی طرح سے اپنے رسول کو جھٹلاتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، اسی طرح سے حیلے تلاش کرتے تھے، اسی طرح سے بہانے کرتے تھے اور اسی طرح سے باتیں بناتے تھے کہ آپ بشر میں سے ہمارے جیسے میں سے کیوں ہیں، بنانا تھا تو کسی اور کو کیوں نہیں بنایا، یا یہ کتاب من گھڑت ہے. تو یہ پہلی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ان لوگوں کا یہ اسی طرح سے ہے. اب ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تو اس جواب میں ان 2 رسولوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہم تو تمہاری طرف البتہ صرف بھیجے گئے ہیں پہنچانے والے کھل کر، یعنی جو واضح کتاب ہے اس کتاب کو تمہارے تک پہنچانے کے لیے ہمیں صرف بھیجے گئے ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، کیا ہوا ان بستی والوں کے ساتھ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولمیسنکم منا عذاب علیم. قالوا انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. کاف واو لام مادہ ہے، لغوی معنی ہے بات، گفتگو، کہنا. واو الف ہے جمع کے لیے، اس لیے ہم نے ترجمے میں کیا انہوں نے کہا. ان نا بہت بار، انا بے شک، نا ہم بہت بار گزر چکا ہے. اب نیا ورڈ ہمارے پاس یہاں پر ہے تطیر، یہ ہے تو یا را، اس کا مادہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے منحوس سمجھنا. اسی لیے یہاں پر نام مبارک خیال کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول 2 رسولوں کے متعلق یہ بات کہی تھی، تو مناسب نہیں ہے کہ انہوں منحوس کہنا ان لوگوں نے، تو یہاں پر نام مبارک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اصل اس کا معنی ہے نحوست سمجھنا، منحوس سمجھنا، ٹھیک ہے. نا ہم، بیکم تمہیں، انہوں نے کہا یعنی بستی والوں نے، انا بے شک ہم تو، تطیرنا نا مبارک سمجھتے ہیں، نا ہم، بکم تمہیں، البتہ، ان اگر، یہ اس طرح سے ہے اور یہ
ان جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اس کو ملا کر لام کے ساتھ ہم نے حمزہ کے ساتھ اس طرح سے لکھا ہے، یہ ہے ان اگر کے معنی میں. اگر لم نہیں کے معنی میں نہ، تنتہو تم باز آئے، لم نہ، تنتہو تم باز آئے. تنتہو اس کا مادہ ہے نون ہا یا، باز آنا یا رک جانا. ٹھیک ہے. ل یہاں پر تو کے معنی میں ہے نر جم سنگ سار یعنی نون اس کا مادہ ہے را جیم میم، اس کا مطلب ہے مار دینا، سنسار کر دینا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ نون پہلا نون جو ہے ہم کے معنی میں ہم، اور یہ دوسرا نون مشدد جو ہے یہ نون کہلاتا ہے نون مشدد، نون ثقیلہ، جو اب فعل کے ساتھ اگر آتا ہے تو جس کے معنی ہوتے ہیں تاکید کے، ضرور کے، جملے میں سینٹنس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے یہاں پر ہم نے ضرور کا ترجمہ کیا. کم ضمیر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اس کے ساتھ تم ہے. ل البتہ یا تو، نر ہم، رج سنسار کر دیں گے، نہ ضرور کم تمہیں. تو پورا ملا کر سینٹنس کس طرح سے ہوگا؟ تو ضرور ہم سنسار کر دیں گے تمہیں. وہ اور ل البتہ یا تو دونوں معنی میں، وہ عطف کے معنی میں، ل البتہ یا تو کے معنی میں. یمسن یمس یمس اس میں یا یہ فعل مضارع کا ہے اور یہ مس ہے اصل میں میم سین سین جس کے معنی ہے چھونا. ٹھیک ہے. مسا یا مسو جس کے معنی ہے چھونا. اب یہاں پر ہے اس کو پھر سے دوبارہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نون ثقیلہ آ گیا ہے تاکید کے لیے، کم ضمیر آئی تمہیں، سیم اسی پیٹرن پر. اور البتہ یمس پہنچے گی، نہ ضرور کم تمہیں، اور البتہ ضرور پہنچے گی تمہیں یا ضرور چھوئے گی. چھونے سے مراد پہنچنا. کسی کو مس سے ٹچ کرنا چھونا کہتے ہیں نا، یہاں تک پہنچنا، یہاں معنی لیا گیا پہنچنا. اور البتہ ضرور پہنچے گی تمہیں من نہ. من اب یہ ہے من حرف جر سے بنا ہے اور پلس نہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا من نہ. من سے کے معنی میں نہ ہماری، تو ترجمہ ہمارے پاس آ گیا ہماری طرف سے. من نہ، من سے، نہ ہماری، ہماری طرف سے. عذاب سزا، علیم دردناک. عذاب، عذاب کہتے ہیں تکلیف، دکھ، مصیبت، سزا کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانب سے گناہ کی سزا دی جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے جو انسان کرتا ہے جو اس کو ملتی ہے سزا، اس کو کہا جاتا ہے. علیم دردناک ہے. یہ عام طور پر ہم کسی ایسے عذاب کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جو بہت شدید ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کو انسان برداشت نہیں کرتا. اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے جہاں بھی علیم ہوگا اس کے ساتھ ضرور عذاب ہوگا، یعنی یہ عذاب علیم ساتھ ہی میں آپ کو دکھے گے. عذاب کس طرح کا ہوگا، یعنی اس کی صفت بیان کی جائے گی کہ وہ دردناک بھیانک کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلی آیت میں انہوں نے بستی والوں نے کیا کہا جو پیچھے چل رہا تھا کہ ہم نے پہنچا دی تمہارے پر، ہم تو پہنچانے آئے ہیں تم تک ان حق کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بے شک تم کو کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. انہوں نے نحوست ان پیغمبروں کو، رسولوں کو، دونوں کو نحوست یعنی نامبارک کہا. تمہیں سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے اس چیز سے، اگر تم نہیں ہٹے حق کی بات کو پہنچانے والوں کے ساتھ، تو تم کو ہم کیا کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یعنی مار دیں گے تم کو، یا پھر تمہیں ہم ایسی سزا پہنچائیں گے ہماری طرف سے جو بہت دردناک ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر یہ چیز تھی کہ سب سے پہلی چیز انہوں نے کیوں کہا اس طرح سے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب ان کی دعوت پہنچی تو کچھ لوگ ایمان لائے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ گروہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوں گے بستی والے، یا ہو سکتا ہے، یا پھر ان کو یہ لگ رہا ہو کہ ہمارے معبودوں کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے معبود ناراض نہ ہو جائیں، جن کی پوجا وہ کرتے تھے، وہ بستی والے جس کو پوچھتے تھے جن پتھروں کو، تو ان کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہمارے معبود کہیں غصہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے،
کوئی وبائی بیماری ہمارے پر نہ پھیل جائے، ہماری بستی والوں پر، کوئی اللہ مطلب غضب عذاب نہ آ جائے، کوئی طوفان نہ آ جائے، مطلب اس طرح کے ان کو اپنے معبودوں کا ڈر تھا. وہ اس طرح سے ہو گئے تھے، یا کوئی چیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نعوذ باللہ رسولوں کو کہ ہم تمہیں منحوس یعنی نامبارک خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں، اور اگر تم نہیں باز آئے اس حق کو پہنچانے سے ہم تک، ہم اگر چھوڑے نہیں تمہیں کام، اگر باز نہیں آئے، حق کو چھوڑ کر نہیں گئے جو دعوت کا کام کر رہے ہو، تو دھمکی دینے پر اتر آئے. یعنی کیا دھمکی دینے لگے؟ جب دلیلوں کے ساتھ جواب نہیں دے سک رہے، جب ان کے سامنے دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو ہم تو صرف تمہارے پر لمرسلون بھیجے گئے ہیں، تمہاری طرف صرف حق کو پہنچانے والے، ہمارا تو دوسرا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے جب دلیلیں رکھی جا رہی ہیں تو دلیلوں کا جواب وہ دے نہیں سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ دھمکی پر اتر آئے. جیسے ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں قوموں کا حال، کہ جیسے فرعون کا ہے، دوسرے متکبر کا بھی ہم دیکھتے ہیں، متکبروں کا، کہ تکبر میں آ کر انسان کس طرح سے مطلب کرتا ہے، اپنی غلطی ماننے کے بدلے ہر دھرمی پر اٹھا رہتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی رہنے لگا، یہی ہونے لگا سیم، کہ یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اگر رسولوں کو الٹا دھمکی دینے لگے کہ اگر تم باز نہیں آئے دعوت سے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں ہمارے ہاتھوں ایسے دردناک عذاب دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے. یعنی یہ ان کا اس طرح کا یہ کیریکٹر تھا، یہ ان کی یہ تھی کہ رسول ان کو حق پہنچا رہے ہیں اور حق کی بجائے الٹا ان کو دھمکی دے رہے ہیں. پھر قالو، اب انہوں نے کہا، یہاں پر پہلے قالو سے مراد بستی والے تھے، ٹھیک ہے، آپ واضح کرے ترجمے میں کہتے ہیں تاکہ کنفیوز نہ ہو. یہاں پر بستی والے مراد تھے، اب یہاں پر قالو سے مراد رسول ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو 2 رسول تھے. قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان رسولوں نے، طائرکم، طائرو نحوست، یہ منحوسیت، کم تمہاری منحوسیت، ماں ساتھ ہے، کم تمہارے، نحوست یہ جو ہے تمہارے ساتھ ہے، کیا، ان اگر، یہ بھی ان اسی سے بنا ہوا ہے، یہاں پر کے ساتھ ملا ہے تو حمزہ کو ہم نے اس طرح سے پیٹرن میں لکھا ہے، یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے جس کے معنی ہے اگر، ان کیا، اگر ذکر تم، ٹھیک ہے، تم نصیحت کیے جاؤ، ذکر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا یہ ورڈ، زا کافرا ذکر کرنا، یاد دلانا، ٹھیک ہے، اگر تم نصیحت کیے جاؤ گے، تم یہاں پر تم کے معنی میں ہے، ماں یہاں پر حرف جر ہے، ساتھ کے معنی میں، جیسا بھی کہتے ہیں انگلش میں ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے، کم ضمیر ہے جو تمہارے لیے آتی ہے، حاضر کی پریزنٹ کی ضمیر ہے. طائرو سیم ہے اوپر جو ہم نے دیکھا، طیارہ منحوسیت، منحوس ہونا، منحوس کہنا، کم یہاں پر ضمیر ہے جو تمہارے معنی میں ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا جواب دے رہے ہیں رسول، کہ بلکہ انتم تم قوم، تم ہی لوگ ہو، قوم یہ لفظ لکھنے میں واحد ہے لیکن اس کے معنی جو ہیں جمع کے ہیں، یعنی لکھا یہ سنگولر ہے لیکن جب اس کے معنی کو ہم دیکھیں گے، میننگ کو، تو یہ پلورل دے گا، یعنی جماعت، ایک گروہ ہو، یعنی یہ پورا کیا ہے، جماعت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کو. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہی ہو مسرفون، حد سے بڑھنے والے. اب کیا جواب دیا انہوں نے، رسولوں نے کہا کہ تم نعوذ باللہ ہمیں کہہ رہے ہو نامبارک، ہمیں نحوست، بلکہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے. یہ جو تم ڈر رہے ہو کہ ہمارے معبود ناراض ہو جائیں گے، ہمارے معبود کوئی بیماری ہم پر نہ پھیلا دے، یا کوئی عذاب ہم پر نہ دے دے، یا کوئی آفت ہم پر نہ آ پڑے، تو اصل میں تو تمہاری آفت تو تم خود ہی ہو، تمہاری جو منحوسیت ہے تمہارے ساتھ ہی ہے، کیونکہ تم یہ سب چیزیں دینے والا، عذاب دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اب تم کسی اور کو معبود بنا رہے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے تم اسی کی نحوست کے ساتھ ہو، تو تم پر یہ چیزیں تو آئے گی، یعنی تمہاری وجہ سے ہی، نحوست کی وجہ سے ہی تم پر وبال یا عذاب آئے گا، ہماری وجہ سے نہیں. تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی چل رہی ہے، تمہارے جو افعال تم کر رہے ہو، جو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو، کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، سرکشی کو اختیار کر رہے ہو، اگر تم پر کوئی بیماری وبا آتی بھی ہے، یا کوئی اور آفت آتی ہے، یا زمین خشک ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتا، قحط سالی ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا باعث تم خود ہی ہو، ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم خیر خواہی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو،
اور تم اس کو اپنا کر شکر گزار ہونے کے بجائے تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو. ان ذکر تم نصیحت، اگر تم سے کوئی نصیحت کرے تو کیا نحوست ہے؟ تم تو یہ کیا بریکٹ میں ہم نے اس کو کھول کر لکھا ہے مفسرین ترجمہ کرتے وقت، تو کیا یہ نحوست ہے؟ یعنی کسی کو نصیحت کرنا کیا یہ نحوست ہے؟ تم نصیحت کیے جاؤ تو کیا یہ نحوست ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں، وہ رسول پوچھ رہے ہیں ان بستی والوں سے، تمہیں نصیحت کرنا کیا نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ جو ہے حد سے بڑھنے والے ہو. اصل تو کیا ہے، اپنی خواہشات، حد سے تم لوگ بڑے ہوئے، اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہو. اپنی خواہشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو دلیلیں تمہارے سامنے، حق کو جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ تمہارے آنکھوں پر، دلوں پر پردہ ڈالی ہوئی ہے. یعنی جیسے ہم نے اوپر کی آیت میں دیکھا تھا نا کہ ان کے آگے پیچھے ان میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، جن کو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ دنیا کی خواہشات تمہیں نظر آ رہی ہیں سامنے، تمہیں خوبصورت دنیا نظر آ رہی ہے جکڑی ہوئی ہے، تمہیں باپ دادا کے رسم و رواج نظر آ رہے ہیں، ان کی اندھی تخلیق نظر آ رہی ہے. تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے سامنے حق کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حق واضح ہے، البلاغ المبین کھل کر ہے، جو تمہارے پاس پہنچا دیا گیا ہے. امام المبین، جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کھلی ہوئی کتاب ہے. یہی حال پچھلی قوم کا تھا، اور یہی حال یہاں پر کفار قریش کا بھی ہے. سب چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، لیکن مصرفون، حد سے بڑھنے والے ہو تم. یعنی یہ چیزیں تمہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، نہ تمہیں نصیحت قبول ہو رہی ہے، نہ تمہیں اچھائی برائی دکھ رہی ہے، نہ تم ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ تم نے کیا کر رکھا ہے، تم مصرفون حد سے بڑے ہوئے ہو. ہاں، یہ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ نحوست کس طرح تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اور اگر تم نصیحت کرتے ہو تو تم کیا یہ سمجھتے کہ نحوست ہے؟ بلکہ نہیں، تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو. ابھی دونوں پیغمبروں نے کہا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا یہاں پر آگے دیکھے بعد، جیسے یہ خبر پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا تھا قتل کرنے کا، ہم سنسار کر دیں گے. اب یہ بات جو ہے بستی میں چل رہی تھی، بستی کی طرف سے پھیلتے پھیلتے اطراف کے علاقوں میں بھی پھیلنے لگی، ساری بستی میں پھیلنے لگی. دھمکیاں جب ان کو ملنے لگی کہ دو ایسے آئے ہیں کوئی جو خود کو رسول کہہ رہے ہیں اور وہ ایک اللہ کی عبادت کا یہ دے رہے ہیں، تو یہ پھیلتے پھیلتے بستی کے لوگوں کے ذریعے اطراف کی بستیوں میں، شہروں میں بھی پھیل گئی. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر مدینہ کا نام لیا ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، وہ جا و اور جا آیا. مشرکون، اس کا میں نے شاید روٹ ورڈ اور معنی نہیں بتایا. سین رے سین را فا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ ہونا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا. ٹھیک ہے، جیسا ہم کہتے ہیں نا، انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال پسندی سے کام لینا چاہیے، یا تو بخیل نہیں بننا چاہیے کہ ایک دم ہی کنجوس کہ بہت ایکسٹریم، اور نہ ہی اسراف کرنا چاہیے یعنی فضول خرچی کرنا چاہیے. بیچ کی راہ اختیار کرنی چاہیے، درمیان میں. وہ اور جا آیا، جا یہ جی یا حمزہ اس کا مادہ ہے، معنی ہے آنا، لانا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، من سے کے معنی میں ہے. اقصا یہ اپوزٹ ہے ادنا، اس کا ادنا کا. ٹھیک ہے، اقصا کہتے ہیں دور کو، ادنا کہتے ہیں قریب کو. یہ دور یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے نا، دور دراز یعنی بہت دور سے. اقصا اس کا ترجمہ ہے. من سے کا ترجمہ ہے المدینہ، شہر. شہر یعنی ہمارے پاس یہاں پر مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں ہوگا، شہر ہے. ال آنے کی وجہ سے خاص ہوگا، وہ کوئی خاص شہر ہوگا جس کا ذکر تو یہاں نہیں کیا گیا ہے، لیکن المدینہ معروف آیا ہے، مطلب کوئی خاص شہر ہے. وہاں کیا تھا، رجولن ایک آدمی، رجولن ایک آدمی، یس دوڑتا ہوا، یس سین آئین یا سا یسا، اس کو کہتے ہیں دوڑنا، تیز تیز چلنا، کسی کام کے لیے بھاگنا، دوڑنا، کوشش کرنا. جیسا اب آپ جانتے ہیں عمرہ میں ہمارا ایک رکن ہوتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا، اسی سے یعنی تیز تیز بھاگنا، دوڑنا. ٹھیک ہے، سا یعنی دوڑتا ہوا. قالا اس نے کہا، بہت بار گزر چکا ہے. کالا یقول، یہ سب ایک ہی مادے سے بنے، کاف و لام سے. یا قومی، یا یہاں پر حرف ندا ہے، قومی میری قوم. یہ ہے اس طرح سے. یا عرب کا اسلوب ہے، کسی کو مخاطب کرتے ہیں یعنی کسی کو پریزنٹ بلانے کا طریقہ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے بلاتی ہیں. یا بنئی، یا بنتی، یا محمد اے محمد، یا بنئی اے میرے بیٹے، یا بنتی اے میری بیٹی. تو یہ اسلوب ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر قرآن نے بتایا کہ اس نے کہا، اس کو شخص نے
یا قومی اے میری قوم اتبعو تم پیروی کرو، اتبعو یہ فعل امر ہے، اس کا مادہ ہے اصل میں تا با عین، اور میننگ ہے اس کے پیروی کرنا، کسی کی اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے۔ المرسلین رسولوں کی، بہت بار گزر چکا ہے، مرسل راسل نام، رسول بھیجے گئے۔ اتبعو تم پیروی کرو، پھر سے فعل امر واو الف یعنی جمع کے لیے ہم نے تم لایا، تم پیروی کرو، من اس میں موصولہ جو کے معنی میں جو، لا نہیں، یسأل مانگتے، تم سے، یسأل سین حمزہ لام یعنی سوال کرنا، کوئی چیز کو مانگنا، کسی چیز کا سوال کرنا، یہ تم سے سوال نہیں کرتے، اجرن کوئی اجر، وہ اور یا جبکہ ہم وہ محتدون ہدایت یافتہ ہیں، محتدون ہا دال یا ہدایت پانے والا، محتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب کیا ہوا، ہماری بات کہاں تک چل رہی تھی، ہم نے دیکھا پہلی دو آیتوں میں کہ کس طرح سے نعوذ باللہ انہوں نے رسولوں کو کیا کہا، نامبارک کہا، ٹھیک ہے، تو نحوست کے جس میں معنی آتے ہیں، تو اگر کیا دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانے، اس حق سے تم باز نہیں آئے، یہاں سے تم نہیں ہٹے، تو ہم تم کو کر دیں گے یا تو قتل یا تو البتہ تم کو یا نہیں تو ہم ایسا دردناک عذاب دیں گے کہ تمہیں وہ عذاب ہماری طرف سے اتنا دردناک پہنچے گا جس کی تمہیں تکلیف، مطلب اتنا دردناک عذاب ہم تم کو دیں گے۔ تو اس کے جواب میں رسولوں نے کیا کہا کہ اصل میں تو تمہارے ساتھ تمہاری نحوست ہے، یعنی نحوست تو اصل وہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہی ہو، اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی؟ جو بھی تمہارے پر آزمائش آئے گی، جو بھی تکلیف یا آفت یا عذاب یا جو بھی وبا جس کا ڈر ہے تمہیں کہ تمہارے معبود ناراض نہ ہو جائے، تمہارے نہیں بلکہ یہ سارے اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ اصل میں تمہارے ساتھ تمہاری نحوست ہے ان چار چیزوں کو لانے کے لیے، تم تو حد سے آگے بڑھنے والے ہو، اگر کوئی تمہیں نصیحت کر رہا ہے تو کیا تم اس کو نحوست کہو گے؟ اب اتنا چل رہا تھا بستی سے، مطلب یہ بات شہر تک پہنچی، اب یہاں پر المدینہ کا ذکر آیا، یعنی اس شہر کے سب سے دور کنارے میں، یعنی شہر کے اطراف میں کہیں کسی جگہ پر ایک صالح آدمی رہتا ہوگا، نیک آدمی، جو جن کو آگے جا کر آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا، پچھلی آیتوں میں بھی کہ پیغمبر سے مخاطب کیا گیا تھا، رسول بتایا گیا تھا، ذکر ہوا تھا نا کہ یہاں پر پہلے اسنین کہا گیا تھا کہ 2 پیغمبر ہوں گے، تو ان کو جب جھٹلایا جائے گا تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دینے کے لیے اور پاور دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے تیسرے کے ساتھ پھر بھیجیں گے، یعنی تیسرے کو، تو اب یہ تیسرے نبی کا ذکر ہے، اب ان کی یہاں پر تیسرے نبی کا اب یہاں پر ذکر اسٹارٹ ہوا ہے کہ اے رجل یعنی ایک آدمی جو صالح نیک آدمی تھا، جب پیغمبروں کی دعوت اور قوم کے انکار کرنے کی خبر ان تک پہنچی کہ یہ پیغمبروں کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو وہ یہاں پر یسعا اسی لیے آیا، صرف جاء رجل نہیں آیا کہ ایک آدمی آیا، یسعا کو بھی واضح کیا گیا کیونکہ دوڑتے ہوئے آئے وہ، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ پیغمبر کو قتل نہ کر دیں، اسی لیے وہ دور دراز وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ یہ مرد صالح ہے، یہ نیک مرد ہے، یہ ہمارے لیے مطلب ایک نمونہ ہے، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ دیکھو وہ حق پر ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی اگر کیونکہ وہ نہیں مانگتا تم سے کوئی صلہ، یعنی کوئی بھی چیز اس کے بدلے نہیں مانگ رہا، انسان اگر کوئی چیز کرتا ہے دنیا میں تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ اجر لیتے ہی ہیں، ہے نا، جیسے ایز اے دنیا میں اب یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، آپ بھی میں بھی، ہم اس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، ہم کسی مطلب امید کے تحت جمع ہوئیں گے کہ ہمیں پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے جنت دیں گے، یہ نیت لے کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور ہمارے پاس اس نیت کا یہ سوال ہے کہ ہم اس کو لے کر بیٹھے ہیں تبھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا اجر ہے، ہمیں کیا امید ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، یہاں پر ہم بیٹھیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، تو یہاں پر یہ پیغمبر اتنی تکلیف اٹھا کر تمہیں اتنی باتیں تمہیں بتا رہے ہو، اتنا سب کچھ تم کہہ رہے ہو، کبھی جھوٹا کہہ رہے ہو، کبھی بشر کہہ رہے ہو ہمارے جیسا ہی، کبھی نعوذ باللہ نامبارک کہہ رہے ہو، ہر طرح کے ان پر الزامات لگا رہے ہو، پھر تم انہیں دھمکی دے رہے ہو قتل کرنے کی اور عذاب دردناک عذاب دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ساری تم کوشش کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی یہ تم پر حق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چاہتے تو اللہ اللہ کرتے ایک جگہ پر بیٹھ جاتے بس،
ان کو کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں لا کر بتانے کی، یہاں پہنچانے کی؟ ان کو تو اس میں کوئی صلہ نہیں مل رہا. اجرن لا یسلکم، یہ نہیں مانگ رہے تم سے کوئی صلہ. کیا اس کے بدلے کوئی چیز تم سے طلب کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ صرف کیا چاہتے ہیں کہ تم حق پر قائم رکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کو قائم کرو، اور اپنی زندگیوں میں صرف کسی اور کو اللہ کے علاوہ نہ پوچھو. یہی چیز چاہ رہے ہیں نا. یہ تیسرے رسول وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پہنچتے ہیں اپنی، دیکھیں آ کر پہنچ کر ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ نہیں مانو، اس بات کو مانو، اس بات کو سمجھو کہ ان کا اس میں کوئی مفاد یا کوئی صلہ نہیں ہے. اب یہ آیت ہمیں کیا علم دیتی ہے اگر ہم غور فکر کریں تو دیکھیں دعوت کے کام اتنا مطلب قوم ستا رہی ہے، اتنا انکار کر رہی ہے، اتنا دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ یہ دو رسول ہاتھ پر ہاتھ دھر کے ایسے بیٹھے رہے کہ پریشانی ہم چھوڑ دیں گے. یا پھر اب دیکھیں دوسرے ایک شہر میں رسول تھے، وہ دوڑتے ہوئے یہاں پر آئے. کیوں آئے؟ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ انہیں معلوم ہوا کہ پیغمبر وہ دو لوگ کوئی ہیں جو حق پر ہیں اور جو حق کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کی قوم ان کو جو ہے نہیں ماننے تیار ہو رہی، بل الٹا قتل کرنا چاہ رہی ہے. تو وہ بیٹھے نہیں رہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر، بلکہ جتنی جلدی ہو سکی اتنی جلدی وہ دوڑتے وہاں پر پہنچے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، لیکن وہ آ کر قوم کو سمجھانے لگے کہ پوری کوشش کی قوم کو سمجھانے کی کہ رسول کی پیروی کرو، رسول کے یہ احکامات کو مانو، یہ جو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں اس کی پیروی کرو. تو یہی ان کا مقصد تھا. تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ ہم بھی دائی ہیں کہ ایک بار دو بار دے کر ہم اس طرح سے خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ ہم حق کو پہنچائے، اس طرح سے دھر کر نہ بیٹھے کہ اگر کوئی ایک پہنچا رہا ہے تو اس کو پہنچانے دو. کوئی اس کی تکلیف، اگر اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہیں سے حق میں دعوت کے کام میں نکلا ہے تو اس کا مذاق سب اڑا رہے ہیں تو ہم بھی اڑائیں گے، کریں گے نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کو اور طاقت پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہم بھی حق کو پہنچانے والے بنیں گے. تو آج کی آیتیں ہمارے لیے یہی ضروری تھی کہ آج کی آیتوں میں ہمارے لیے یہی حکم تھا کہ ایک دائی کس طرح سے، اس دائی کا ایک کیا اسلوب ہوگا، صبر کرے گا، پھر صبر کے بعد کس طرح سے وہ اگر جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر جواب بھی دے گا. جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ انہوں نے تکذیب، ان کو جھٹلا کہا، بشر کہا، تو اس وقت انہوں نے صبر کیا، کچھ جواب نہیں دیا. ہاں لیکن جہاں پر انہوں نے ان کو کہا کہ تم تو نامبارک خیال کیا جاتا ہے، تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا، کس طرح سے دونوں رسولوں نے کہ کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. تو جہاں حق پر ہے وہاں پر جواب دینا بھی ضروری ہے. پھر کس طرح اگر دو دائی پریشان ہو رہے ہیں یا کچھ لوگ دائی دعوت کا کام کرنے والے پریشان ہیں، تو کس طرح ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑ کر اس دین کو، اسلام کو تقویت، طاقت دینے کے لیے ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور تاکہ اسلام کو طاقت ملے اور ہم حق کو ہم پہنچا سکے. تو ہم یہاں پر اپنی آیتوں کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل سے ہم نئی آیتیں سٹارٹ کریں گے. ایک بار دیکھ لیتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے تو طیر نامبارک نہ ہم نے خیال کیا، ہم نے منحوس سمجھا یا نامبارک خیال کیا، بکم تمہیں، البتہ، ان اگر، لم نہ، تنتہو تم باز آئے، تو نہ ہم، رجم، یہاں پر ہم اس کو اگر ساتھ میں نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہو رہا ہے، تو لنرجمنہ، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نون ہم کے معنی میں ہے ترجمہ. لنرجمنہ، یہ نون ثقیلہ ضرور کے معنی میں ہے. تو لنرجمنکم، تو ضرور ہم سنسار کر دیں گے یا قتل کر دیں گے کم تمہیں. اور البتہ، یمسسنکم، البتہ ضرور پہنچے گی تمہیں، منا سے، نہ ہماری طرف سے، عذاب علیم، بہت دردناک. قالو، انہوں نے کہا، طائر، نحوست، کم تمہاری، طائرکم، تمہاری نحوست، ما ساتھ ہے، کم تمہارے ساتھ ہے، کیا، ان اگر، ذکر تم نصیحت کیے جاؤ، تو کیا یہ نحوست ہے؟ بریکٹ میں کریں گے ہم اس کو، یہاں پر عربی متن موجود نہیں ہے. یہ ذکر تم نصیحت کیے جاؤ تو کیا یہ نحوست ہے؟ بلکہ انتم، تم، قوم، لوگ ہی ہو، مسرفون، حد سے بڑھنے والے، اور آیا، من سے، اقصا، دور دراز کے مقام، المدینتی، شہر کے، رجول، ایک آدمی، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا، تم پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی،
اتبعو تم پیروی کرو من جو لا نہیں یسألو مانگتے کم تم سے اجرن کوئی صلہ و اور ہم وہ محتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہاں آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حق کو پہنچانے والے بنے اور عمل کرنے والے بنے۔ جو بھی حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو بھی غلطی ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔